فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ مکتوب 27 کا تیسرا حصہ پڑھتے ہوئے ہم جہاں پر آپ سے پچھلی نشست میں آپ سے ہم نے اجازت چاہی تھی اسی سے آگے پڑھیں گے۔ ہم پڑھ رہے ہیں کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر مکتوب 27۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ ہم نے آپ سے اجازت لی تھی جب ہم نے یہ کہا تھا کہ نیک اعمال کو برے اعمال کے ساتھ مخلوط کیا، وہ یقیناً یہاں امام علیہ السلام کے پیش نظر نہ تھے۔ یہاں پر آپ سے اجازت چاہیے، آئیے آگے چلتے ہیں۔ پھر امام علیہ السلام جنت میں داخل ہونے کی شرط اور واصل جہنم ہونے کے سبب کو 2 جملوں میں یوں بیان فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، جنت یا جہنم کی طرف ان کے لیے عمل کرنے والوں سے زیادہ قریب تر کون ہو سکتا ہے۔ یہ اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ بہشت اور دوزخ کی بنیاد انسان کے کردار پر ہے، نہ کہ تمناؤں اور آرزوؤں پر۔ انسان کا عمل ہی اسے جنتی یا جہنمی بناتا ہے۔ یہاں پر اس کے بعد آگے چلتے ہیں، لکھا ہے یہاں تک کہ شفیعوں، شین فے یہ عین واو نون غنہ، شفیعوں کی شفاعت بھی ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ امام علیہ السلام یہاں فرماتے ہیں کہ جنت کے لیے کام کرنے والے جنت سے سب سے زیادہ قریب ہیں اور جہنم کے لیے کام کرنے والے جہنم کے سب سے زیادہ نزدیک ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اعمال صالح انجام دینے والے اور گناہ گار۔ یہ ایک لطیف کنایا ہے، لطیفہ غلط پڑھ دیا، یہ ایک لطیف کنایا ہے کہ عمل صالح گویا بہشت ہے اور معاصیت گویا جہنم ہے۔ پھر امام علیہ السلام اس نقطے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ موت کسی کو بھی نہیں چھوڑتی اور اس کے چنگل سے بچ نکلنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں۔ پس جب معاملہ ایسا ہے تو اس سلسلے میں بہت سنجیدگی سے کام لینا چاہیے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ترجمہ انورٹڈ کاما، کہ تم وہ ہو کہ جس کا موت مسلسل پیچھا کیے ہوئے ہے، تم ٹھہر جاؤ گے تب بھی تمہیں پکڑ لے گی اور فرار کرو گے تب بھی اپنی گرفت میں لے لے گی۔ وہ تمہارے ساتھ تمہارے سائے سے زیادہ چپکی ہوئی ہے، اسے تمہاری پیشانیوں کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے اور دنیا تمہارے پیچھے سے برابر لپیٹی جا رہی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب آگے لکھا ہے کہ عربی کا کہ لفظ ترداء الموت، ترداء الموت تو پہ پیش ہے، ترداء الموت کے معنی میں سے ایک اس شکار کے ہیں کہ شکاری اس کے پیچھے ہوتا ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ شکاری اس قدر ماہر ہے کہ اس کا شکار انسان ہے، خواہ وہ ایک جگہ کھڑا ہو یا فرار کی حالت میں ہو، وہ اسے پکڑ لے گا اور اس کی گرفت سے کوئی بھی بچ نہیں پاتا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے۔ یہاں پر حوالہ ہے سورہ نساء آیت 78، ترجمہ کہ تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں پالے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہوگے، انورٹڈ کاما کلوز۔ سورہ نساء آیت 78 کا ترجمہ پڑھا۔ پھر لکھا ہے کہ یہاں پہ مولا کے کلام کا یہ حصہ کہ وَهُوَ الزَّمُ لَكُمْ مِنْ ذِلِّكُمْ کا جملہ اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ موت کے اسباب ہمیشہ سائے کی طرح انسان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کے وجود میں موت کے بہت سے اسباب و عوامل پائے جاتے ہیں، جیسے کچھ لمحوں کے لیے حرکت قلب کا بند ہونا یا
دماغ کی باریک رگ کا پھٹ جانا یا ذرا سی غذا کا سانس کی نالی میں چلا جانا وغیرہ، ان میں سے ہر ایک انسان کی موت کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح اس کے وجود کے باہر پیش آنے والے تلخ و ناگوار حوادث، زلزلے، بجلی کی کڑک، سیلاب، موذی کیڑے مکوڑے اور خطرناک جانور ہمیشہ انسان کی زندگی کو خطرات سے دوچار کرتے ہیں، اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان موت کے اندرونی اور بیرونی عوامل سے آزاد ہو کر کہیں جا سکے۔ اب یہاں پہ ورڈ لکھا ہے الف لام زے میم عزم، بریکٹ میں لکھا ہے کہ زیادہ ساتھ ہونا، بریکٹ کلوز، عزم کے مطلب زیادہ ساتھ ہونا لکھا ہے۔ عزم کی تعبیر شاید اس سبب سے ہے کہ سایہ رات کی تاریکی میں انسان کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن موت کے اسباب دن رات اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر مولا کے کلام کا حصہ کہ الموت معقود بنواسیکم، اور یہاں پہ سواد ہے یہ، اور آگے ترجمہ لکھا ہے کہ موت تمہارے کاکل، کاف الف کاف لام اور کاف پہ پیش ہے کاکل، اور اس میں بریکٹ میں لکھا ہے زلف سے باندھ دی گئی ہے، انورٹڈ کاما کلوز، اس کا مطلب یہ جو عربی کا ورڈ تھا، اور پھر لکھا ہے کہ اس کی تعبیر اس بات سے کنایا ہے کہ اس موت کے مقابل تم کسی بھی صورت میں ٹک نہیں سکو گے، اس شخص کی مانند جس کے کاکل یعنی پیشانی کے بال کسی نے مضبوطی سے پکڑ رکھے ہوں تاکہ کسی قسم کی حرکت نہ کر سکے۔ قرآن مجید میں بھی قیامت میں مجروموں، میم جیم رے واو میم واو نون غنہ ہے، مجرموں نہیں ہوگا، مجروموں ہوگا۔ چلیں آگے پڑھتے ہیں تو اس کا عقدہ کھلے گا کہ قرآن مجید میں بھی قیامت میں مجروموں کے انجام سے متعلق ارشاد ہوتا ہے، اور یہاں پہ ہم ترجمہ پڑھیں گے سورہ رحمان کی آیت 41 کا کہ گناہ گار لوگ تو اپنے چہروں ہی سے پہچان لیے جائیں گے، تو پیشانی کے پٹے اور پاؤں پکڑے یعنی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ الدنیا تتوا من خلفکم، اور یہاں تتوا جو ہے اس میں تے پہ پیش ہے اور توئے تتوا، اور اس میں لکھا ہے اس کے بارے میں اس کا ترجمہ کہ دنیا تمہارے پیچھے سے برابر لپیٹی جا رہی ہے۔ لکھا ہے یہ جو جملہ ہے اس حقیقت کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے کہ انسان زندگی کے جس مرحلے سے بھی گزرتا ہے وہ مرحلہ گویا ایک بچھونا ہے جو انسان کے پیچھے سے لپیٹا جاتا ہے، اور وہ مرحلہ دوبارہ لوٹ نہیں سکتا۔ بوڑھے جوانی کی طرف اور جوان بچپنے کی طرف لوٹ نہیں سکتے۔ اس بنا پر اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ہر لمحہ انسان کے لیے ایک موت اور ایک نئی زندگی ہے، موت ایسی کہ جس میں واپسی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ امام علیہ السلام موت کی مشکلات، اختتام زندگی اور انسان کے لیے درپیش ہولناک حوادث سے متعلق شرح کے بعد دوزخ اور اس میں ہونے والے گوناگوں عذاب سے متعلق فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اس جہنم سے ڈرو جس کی گہرائی بہت دور تک ہے، اس کی گرمی بے حد شدید ہے اور اس کا عذاب بھی برابر تازہ و تازہ ہوتا رہے گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ جہنم کی گہرائی کے متعلق یہی کافی ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک ہولناک آواز سنائی دی جس پر سب لوگ گھبرا گئے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ جانتے ہو کہ یہ ہولناک آواز کس چیز کی تھی؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک پتھر ہے جو جہنم کے دہانے سے 70 سال پہلے گرا تھا اور اب دوزخ کی گہرائی میں پہنچا ہے، اور یہ آواز اسی کے گرنے کی ہے۔ یہاں پر حوالہ ہے منہاج البرات جلد نمبر 19 صفحہ 89، لکھا ہے اسی سے ملتا جلتا مفہوم اوالی اللیالی جلد نمبر 1 صفحہ 280 میں آیا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے
جہنم کی آگ کی شدت کے بارے میں یہی کافی ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جہنم کی آگ 70 بار دھوئی گئی ہے، جس کے بعد اس صورت میں نکلی ہے۔ اور یہاں پر ہم بحار الانوار اس کا حوالہ کہ بحار الانوار جلد نمبر 8 صفحہ 288 اور حصہ نمبر 21، اور یہ جو یہاں پر لکھا ہے کہ جہنم کی آگ 70 بار دھوئی گئی ہے اور جس کے بعد اس صورت میں نکلی ہے، اور اس کے بعد عربی میں لکھا ہے کہ اِنَّا نَارَکُمْ هَٰذِهِ لَجُزْءٌ مِّن 70 جُزْءً مِّن نَارِ جَهَنَّمَ وَلَقَدْ أُطْفِئَتْ 70 مرة بالماء ثم التهبت ولولا ذلك لما استطاع آدمی ان یطفئها۔ اور یہاں پر حوالہ ریپیٹ کر دیتی ہوں، بحار الانوار جلد نمبر 8 صفحہ 288 حصہ نمبر 21۔ پھر لکھا ہے دوزخ کے جدید اور تازہ بتازہ عذابوں کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ سورہ نساء کی آیت 56 کے ترجمہ کے، اور جب ان کی کھالیں جل کر گل جائیں گی اور ہم ان کے لیے دوسری کھالیں بدل کر پیدا کریں گے تاکہ وہ اچھی طرح عذاب کا مزہ چکھیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر امام علیہ السلام مزید فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ وہ گھر ایسا ہے جہاں نہ رحمت کا گزر ہے اور نہ وہاں کوئی فریاد سنی جاتی ہے اور نہ کسی رنج و غم کی کشائش کا کوئی امکان ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوتا ہے، سورہ غافر آیت 49 اور 50 ترجمہ، اور جو لوگ آگ میں جل رہے ہوں گے جہنم کے داروغاؤں سے درخواست کریں گے کہ اپنے پروردگار سے عرض کرو کہ ایک دن تو ہمارے عذاب میں تخفیف کر دے۔ تب فرشتے کہیں گے تو ہم پھر خود کیوں نہ دعا کرو، حالانکہ کافروں کی دعا تو بس بیکار ہی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا سورہ غافر کی آیت 49 اور 50۔ پھر لکھا ہے کہ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، سورہ زخرف آیت 77 ترجمہ، اور جہنمی پکاریں گے کہ اے مالک داروغہ جہنم کوئی ترکیب کرو، تمہارا پروردگار ہمیں موت ہی دے دے۔ وہ جواب دے گا کہ تم کو اسی حال میں رہنا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ سورہ زخرف آیت 77 ہم نے پڑھا، اس کا ترجمہ پھر لکھا ہے کہ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ حوالہ سورہ فاطر آیت 37، اور یہ لوگ دوزخ میں پڑے چلایا کریں گے کہ پروردگار اب ہم کو یہاں سے نکال دے، تو جو کچھ ہم کرتے تھے اسے چھوڑ کر نیک کام کریں گے۔ تو خدا جواب دے گا کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمریں نہ دی تھی کہ جن میں جس کو جو کچھ سوچنا تھا منظور ہو سوچ سمجھ لے، اور اس کے علاوہ تمہارے پاس ہمارا ڈرانے والا پیغمبر بھی پہنچ گیا تھا، تو اپنے کیے کا مزہ چکھو کیونکہ سرکش لوگوں کا کوئی مددگار نہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ سورہ فاطر آیت 37۔ پھر لکھا ہے کہ کتاب تمام نہج البلاغہ، یہ انورٹڈ کاما میں ہے کتاب، کہ جس میں پورا مکتوب نقل ہوا ہے، اس سے استفادہ ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام نے دوزخ کے بہت سخت اور دردناک حالات بیان کرنے کے بعد بہشت کی بعض نعمتوں اور اللہ کی وسیع رحمت کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے، جسے مرحوم سید رضی رحمہ اللہ نے اختصار کے پیش نظر ذکر نہیں کیا ہے۔ اس بنا پر امام علیہ السلام دوزخ کے بہت خوفناک عذاب اور بہشت کی نہایت امید دلانے والی نعمتوں کے ذکر کے بعد ایک اہم اسلامی اصل یعنی خوف و رجا کی ملی جلی کیفیت کی ضرورت کی طرف یوں اشارہ فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، کہ اگر تم لوگ یہ کر سکتے ہو کہ تمہارے دل میں خوف خدا شدید ہو جائے اور تمہیں اس سے حسن ظن حاصل ہو جائے، تو ان دونوں کو جمع کر لو کہ بندے کا حسن ظن اتنا ہی ہوتا ہے جتنا خوف خدا ہوتا ہے، اور بہترین حسن ظن رکھنے والا وہی ہے جس کے دل میں شدید ترین خوف خدا پایا جاتا ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں امام علیہ السلام خوف و رجا کے اہم مسئلے کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے اس بارے میں
اعتدال اور توازن کو مومنین کے لیے لازم قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں ہم نکات کے ذیل میں توضیح دیں گے تاکہ قارئین دوزخ کے شدید عذاب جو کلام امام علیہ السلام میں ذکر ہوئے ہیں اس سے متعلق جان کر رحمت خدا سے مایوس نہ ہوں اور بہشت کی بے پایاں نعمتوں کے بارے میں سن کر خود کو عذاب سے محفوظ نہ جانیں۔ اور اب آئیے سامعین، یہاں پر نکات آ گئے۔ نکات میں ایک ہی ہیڈنگ ہے، اعتدال، خوف و رجا کے 2 پر۔ آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ رجا در حقیقت سعادت کی طرف حرکت کا سبب ہے اور یہ ایک بڑے صنعتی مشین کے محرک اور انجن کی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ خوف گناہوں اور بیہودہ حرکات سے ہمیں روکے رکھنے کا وسیلہ ہے۔ جس طرح ایک گاڑی بغیر انجن کے چل نہیں سکتی اور بغیر بریک کے خطرناک ہوتی ہے، اسی طرح یہ 2 خصوصیات بھی انسان کے اندر اعتدال کے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ اسے اطاعت کی طرف متحرک بھی کریں اور گناہوں سے روکے بھی رکھیں۔ ان دونوں کی اہمیت اس قدر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ لقمان حکیم کی وصیتوں میں تعجب آمیز مطالب پائے جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ لکھا ہے کہ جیسے کہ یہ کہ آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ خداوند متعال سے اس طرح ڈرو کہ اگر تم نے تمام جن و انس کی نیکیاں انجام دی ہوں تو بھی کسی خطا کی بنا پر اس کے عذاب سے خائف رہو، اور خدا سے متعلق تمہاری امید ایسی ہونی چاہیے کہ اگر تمام جن و انس کے گناہوں کے مرتکب ہوئے تو بھی اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے لقمان حکیم سے یہ حدیث نقل فرمائی تو فرمایا کہ میرے پدر گرامی نے فرمایا کہ ہر مومن کے دل میں 2 نور ہوتے ہیں، ایک نور رجا کا اور ایک خوف کا۔ اگر ان دونوں کو ایک ایک کر کے تولا جائے تو ذرہ برابر بھی ان کے وزن میں فرق نہ ہوگا۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز۔ حوالہ ہے اصول کافی، جلد نمبر 2، صفحہ 67، باب الخوف والرجا، حصہ 1۔ آگے چلتے ہیں۔ ابن ابی الحدید امام علیہ السلام کی عبارت کی شرح میں لکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے محمد بن ابی بکر کو حکم فرمایا کہ خدا سے حسن ظن اور اس سے خوف کو اپنے اندر یکجا کر لو کہ یہ ایسا مقام ہے جس پر صالحین کے علاوہ کوئی دوسرا فائز نہیں ہو سکتا۔ پھر ابن ابی الحدید امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر خداوند تعالیٰ کوئی آیت نازل فرمائے کہ وہ پوری دنیا میں سے ایک آدمی کو عذاب دینے والا ہے تو مجھے خوف ہوتا ہے کہ کہیں وہ آدمی میں نہ ہوں، یا فرمائے کہ وہ پورے عالم میں سے کسی ایک آدمی پر رحم فرمانے والا ہے تو مجھے امید ہوگی کہ وہ ایک آدمی میں ہوں گا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ اصول کافی، جلد نمبر 2، صفحہ 67، باب الخوف والرجا، حصہ نمبر 1۔ یہ تعبیرات بخوبی اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ خوف و رجا کا اعتدال میں نہ رہنا یا تو غرور اور خدا سے دوری کا سبب بنتا ہے یا رحمت خدا سے مایوسی کا باعث ہوتا ہے کہ وہ بھی اطاعت و بندگی کے لیے ایک رکاوٹ ہے۔ سامعین، تیسرا حصہ مکمل ہوا شرح و تفسیر اور نکات کے ساتھ، اور اب پڑھتے ہیں چوتھا حصہ مکتوب 27 کا۔ عربی میں آغاز ہو رہا ہے پیراگراف کا، وَعَلَمُ، واو الف عین لام میم اور لام پہ فتح ہے، وَعَلَمْ یا محمد بن ابی بکری، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ انی قد ولیتک، اور ختم ہو رہا ہے عین سے ہے عامل کا طبعا لصلاتک
ترجمہ: محمد بن ابی بکر، یاد رکھو کہ میں نے تم کو اپنے بہترین لشکر اہل مصر پر حاکم قرار دیا ہے۔ اب تم سے مطالبہ یہ ہے کہ اپنے نفس کی مخالفت کرنا اور اپنے دین کی حفاظت کرنا، چاہے تمہارے لیے دنیا میں صرف ایک ہی ساتھ باقی رہ جائے، اور کسی مخلوق کو خوش کر کے خالق کو ناراض نہ کرنا، کہ خدا ہر ایک کے بدلے کام آ سکتا ہے، ہر ایک کے بدلے کام آ سکتا ہے، لیکن اس کے بدلے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ نماز اس کے مقررہ اوقات میں ادا کرنا، نہ ایسا ہو کہ فرصت حاصل کرنے کے لیے پہلے ادا کر لو، اور نہ ایسا ہو کہ مشغولیت کی بنا پر تاخیر کر دو۔ یاد رکھو کہ تمہارے ہر عمل کو نماز کا پابند ہونا چاہیے۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا، اور اب پڑھتے ہیں شرح و تفسیر۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے اہم اور بھاری ذمہ داری۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ مکتوب کے اس حصے میں امام علیہ السلام دوبارہ محمد بن ابی بکر سے مخاطب ہو کر انہیں 4 اہم ہدایات دیتے ہیں۔ پہلے یہ کہ بطور تمہید فرماتے ہیں انورٹڈ کاما، محمد بن ابی بکر، یاد رکھو کہ میں نے تم کو اپنے بہترین لشکر اہل مصر پر حاکم قرار دیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اجناد جند کی جمع ہے، جس کے اصل معنی لشکر کے ہیں، لیکن کبھی یہ کسی ملک کے مختلف حصوں یا ان میں بسنے والوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال اس جملے سے واضح ہو جاتا ہے کہ امام علیہ السلام اہل مصر کے لیے بہت اہمیت و احترام کے قائل تھے، اور انہیں سب سے بڑی امت اسلامی جانتے تھے، کیونکہ مصر ایک تاریخی اور قدیم تہذیب کا حامل ملک ہے، جس کے باشندے آگاہ اور محنت کش ہیں۔ پھر امام علیہ السلام اپنی پہلی اور سب سے اہم نصیحت یوں بیان فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اب تم سے مطالبہ یہ ہے کہ اپنے نفس کی مخالفت کرنا، انورٹڈ کاما کلوز۔ نفس سے جہاد ہر ایک پر واجب ہے، اور والیوں، حکمرانوں اور حاکموں کے لیے زیادہ لازم ہے، کیونکہ وہ لوگ ہمیشہ نفس اور شیطان کے وسوسوں کی زد میں ہوتے ہیں۔ اگر وہ اس مقابلے میں مغلوب ہو جائیں تو ان کے ماتحت علاقوں میں ظلم اور بدعنوانی پھیل جائے گی۔ اس کے بعد امام علیہ السلام دوسری نصیحت میں یوں بیان فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اور اپنے دین کی حفاظت کرنا، چاہے تمہارے لیے دنیا میں صرف ایک ہی ساتھ باقی رہ جائے، انورٹڈ کاما کلوز۔ ظاہر ہے کہ جہاد اکبر، جس سے مراد نفس سے جہاد ہے، اس کے بعد جہاد اصغر جو دشمن سے جہاد ہے، اس کی طرف جانا چاہیے۔ امام علیہ السلام اس حصے میں اس قدر تاکید فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری عمر یا حکومت میں سے صرف ایک ہی ساتھ رہ گئی ہو تو بھی دین کے دفاع میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ پھر امام علیہ السلام تیسری نصیحت میں یوں فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اور کسی مخلوق کو خوش کر کے خالق کو ناراض نہ کرنا، کہ خدا ہر ایک کے بدلے کام آ سکتا ہے، لیکن اس کے بدلے کوئی کام نہیں آ سکتا، انورٹڈ کاما کلوز۔ بسا اوقات انسان کسی دوراہے پر پریشان ہوتا ہے، ایک راہ رضائے خدا کی طرف جاتی ہے اور دوسری رضائے مخلوق کی طرف، جہاں مخلوق اپنے حق سے کچھ زیادہ مانگے گی، یہاں خالص مومنین پہچانے جاتے ہیں۔ اس مقام پر خالص مومن اسی راہ پر گامزن ہوں گے جس میں رضائے الہی ہوگی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ خدا کی رضایت و حمایت حاصل ہونے کے بعد کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جبکہ اگر بعض مخلوق کی رضایت حاصل کرنے کے لیے رضائے الہی کو ترک کر دیں تو وہ مکمل بے سہارا رہیں گے، جو کہ پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ جو کچھ امام علیہ السلام نے تیسری نصیحت میں محمد بن ابی بکر سے فرمایا ہے وہ
ایک دوسری روایت میں خالص ایمان کی نشانیوں میں سے ایک کے طور پر ذکر ہوا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کی صحت ایمان کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ مخلوق کو خوش کرنے کی خاطر اللہ کو ناراض کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ کافی جلد نمبر 2 صفحہ 57 اور حصہ نمبر 2۔ پھر لکھا ہے کہ تجربے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جو لوگ اس کام کے مرتکب ہوتے ہیں وہ بالآخر خدا کی رضا سے بھی محروم ہوتے ہیں اور مخلوق کی رضا سے بھی، اور جو لوگ رضائے خالق کے طالب ہوتے ہیں اگرچہ بعض مقامات پر انہیں مخلوق کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر آخر میں رضائے خالق بھی حاصل ہوتی ہے، اور رضائے مخلوق بھی۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ انورٹڈ کاما جو خالق کو ناراض کر کے مخلوق کی رضا طلب کرتا ہے، اللہ اسی مخلوق کو اس پر مسلط کرتا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ بہار الانوار جلد 74 صفحہ 156 اور حصہ 132۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ پھر امام علیہ السلام چوتھی نصیحت میں محمد بن ابی بکر کو اسلام کے اہم ترین رکن نماز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نماز اس کے مقررہ اوقات کے میں ادا کرنا، ایسا نہ ہو کہ فرصت حاصل کرنے کے لیے پہلے ادا کر لو اور نہ ایسا ہو کہ مشغولیت کی بنا پر تاخیر کر دو۔ یاد رکھو کہ تمہارے ہر عمل کو نماز کا پابند ہونا چاہیے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ نہج البلاغہ کے بہت سے شارحین نے کہا ہے کہ پہلی نصیحت میں امام علیہ السلام نے نماز کے بارے میں جو تاکید فرمائی ہے وہ اس بات کے پیش نظر ہے کہ نماز کو فراغت کے سبب اس کے مخصوص وقت سے پہلے، جیسے کہ نماز ظہر کو ظہر سے پہلے اور فجر کی نماز کو فجر سے پہلے نہ پڑھے، لیکن اس حقیقت کے پیش نظر کہ بہت کم سننے کو ملتا ہے کہ کسی نے اپنی ظہر کی نماز کو ظہر سے پہلے اور فجر کی نماز کو فجر سے پہلے ادا کیا ہو، کیونکہ یہ بات یہاں تک کہ نماز میں سستی برتنے والے بھی جانتے ہیں کہ وقت سے پہلے پڑھی جانے والی نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اس نقطے کے پیش نظر اس جملے سے متعلق ایک اور تفسیر کا بھی امکان پایا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ امام علیہ السلام کا فرمان نماز کے اول وقت اور آخر وقت میں پڑھنے کے بارے میں ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا نہ ہو کہ اگر تم فارغ ہو تو نماز کو اول وقت میں پڑھو، اور اگر مشغول ہو تو اسے آخر وقت پر چھوڑ دو، بلکہ ہمیشہ اور ہر صورت پہ اپنے کاموں کو چھوڑ کر اول وقت میں نماز ادا کیا کرو۔ در حقیقت یہ اس معروف جملے کی طرف اشارہ ہے کہ انسان نماز سے نہ کہے کہ مجھے کام ہے، بلکہ کام سے کہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ یقیناً نماز کو پابندی سے اول وقت پڑھنا انسان کی روح کو اور زندگی کو نورانی بنا دیتا ہے، اور اس کے دیگر کام بھی نماز کی برکت سے آسان ہو جاتے ہیں۔ اور اب اصول کافی میں جلد نمبر 3 میں صفحہ 268 باب من حافظ علی الصلاۃ حصہ نمبر 4 سے جو حصہ ہے وہ یہاں پر لکھا ہے، ہم ترجمہ پڑھتے ہیں اس کا، کہ یقیناً جب نماز اول وقت پر پڑھی جاتی ہے تو وہ اپنے مالک کی طرف لوٹ آتی ہے، جبکہ وہ سفید اور نورانی ہوتی ہے، اور اس سے کہتی ہے کہ تم نے میری حفاظت کی، خداوند تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے، اور جب تاخیر سے اور آداب کا خیال رکھے بغیر پڑھتا ہے تو اپنے مالک کی طرف اس حال میں لوٹ آتی ہے کہ وہ سیاہ اور تاریک ہوتی ہے، اور اس سے کہتی ہے کہ تم نے مجھے ضائع کیا ہے، خدا تمہیں ضائع کر دے گا۔
یہ اصول کافی جلد 3 صفحہ 268 باب من حافظ علی الصلاۃ حصہ 4 ہم نے پڑھا، جبکہ یہاں لکھا ہے وعلم، واو الف عین لام میم، وعلم جیسا کہ اوپر اشارہ ہوا 2 معنوں کا حامل ہے۔ پہلا یہ کہ دنیا میں انسان کے دیگر اعمال اس کی نماز کے تابع ہوتے ہیں، اگر نماز صحیح انجام دے تو نماز کی برکت سے دیگر اعمال بھی درست انجام پائیں گے، اور دوسرا یہ کہ روایات کے مطابق آخرت میں جس چیز سے متعلق سب سے پہلے پوچھا جائے گا وہ نماز ہی تو ہے، اور اس کے بعد دیگر اعمال کا حساب ہوگا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ جس چیز سے متعلق سب سے پہلے بندے سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے، پس اگر نماز قبول ہوگی تو دیگر اعمال بھی قبول ہوں گے۔ حوالہ اصول کافی جلد نمبر 3 صفحہ 268 باب من حافظ علی الصلاۃ حصہ نمبر 4۔ اور اب یہاں پر ہم نے چوتھا حصہ مکمل کر لیا، شرح و تفسیر بھی پڑھ لی اور نکات بھی پڑھ لیے۔ یہاں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں، 30 منٹس ہو گئے، اور اب اگلی نشست میں ہم مکتوب 27 کو مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔